اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب التہجد کا بیان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1125۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں کو یعنی ازواج مطہرات کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1126۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے، میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مائنے رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1129۔ حدیث نمبر 4، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت، اور طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر ساری نماز کو طاق بنا لیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1137۔